فرمانی کر لیتے ہیں کہ جو ہم چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا. مشے والے جو آپس میں لڑتے ہیں صرف اس لیے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہوا, جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہوا. اس میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک قسم تو وہ ہوتی ہے جو اجتماعیت کو چھوڑ کر ہی بیٹھ جائے, ان کے کم ہونے سے تو نقصان نہیں ہوتا میدان کا, یہ تو پکی بات ہے. ایک قسم وہ ہوتی ہے جو بات مان کر ساتھ ہو جائے, کیونکہ کہ اگر ساتھ چلنے والوں نے اگر ایک علاقے کے ذمہ دار کی بھی نافرمانی کی تو ان کی نافرمانی کا اثر پوری امت پر اور ان کی نافرمانی کا اثر پورے میدان پر پڑے گا. میری بات بہت توجہ چاہتی ہے. ان کی نافرمانی کا اثر پورے میدان پر پڑے گا. جبل رمات سے 40 صحابہ اپنے امیر عبداللہ بن جبیر کی بات کا انکار کر کے مال غنیمت کی فضیلت میں نیچے اتر گئے. حالانکہ اس وقت جبل رمات پر رہنا افضل تھا, مال غنیمت مفضول ہے. یہ نہیں کہ مال غنیمت کی فضیلت میں حکم چھوڑ دیا جائے, مال غنیمت کی فضیلت میں حکم چھوڑ دیا جائے. اللہ تعالی اطاعت میں آزمانے کے لیے دو چیزوں کو جمع کریں گے ایک وقت میں. ادھر حکم ہے کہ یہاں سے نہیں ہٹنا, اور ادھر دو چیزیں لے آئے, ایک تو امن لے آئے کہ سارے کفار بھاگ گئے, اور دوسرے مال غنیمت دکھلایا کہ مال غنیمت کے لیے پہاڑ سے نیچے اتر جائیں. میری بات بہت توجہ سے سننا. صحابہ میں کی اطاعت کا امتحان لینے کے لیے ایسے موقع پر کہ ادھر تو امن دکھلایا کہ سارا میدان ہمارے ہاتھ میں ہے, اور کفار سب میدان چھوڑ کر چلے گئے. ادھر تو فتح دکھلائی, ادھر فتح اور ادھر مال غنیمت, ادھر فتح ادھر مال غنیمت. یہ دیکھنے کے لیے کہ جو حکم دیا گیا ہے یہ اس حکم پر کتنا جمنے والے ہیں. جو حکم دیا گیا اس پر کتنا جمنے والے ہیں, جو حکم دیا ہے اس پر کتنا جمنے والے ہیں, یہ دیکھنے کے لیے ادھر فتح دکھلا دی, ادھر مال غنیمت دکھلا دیا. پھر امتحان لیا کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت حکم پر جمتے ہیں یا مال غنیمت کی فضیلت میں حکم چھوڑ دیتے ہیں. چنانچہ غلطی یہ ہوئی کہ ادھر فتح دیکھ لی کہ کفار بھاگ گئے, ادھر مال غنیمت دیکھ لیا, ان حالات نے 40 صحابہ کو جبل رمات سے نیچے اتار دیا. سارا میدان اسی کے ہاتھ میں چلا گیا. ایسا گھمسان ہو گیا, کیونکہ جب اطاعت ختم ہو جائے گی تو گھمسان شروع ہو جائے گا. کیا ہوگا جانتے گھمسان؟ کہ ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے کہ کون کس کا آدمی ہے, کون کدھر کا ہے. اللہ کی شان اس میدان احد میں جہاں سارے کفار کے بھاگنے کے بعد ایسا ماحول تھا کہ سارے صحابہ صرف میدان میں رہ گئے تھے, ہمارے غنیمت سمیت رہے تھے. ایسا حالات بنے کہ صحابہ نے صحابہ کو قتل کیا. دیکھو تو صحیح کیا حالات بنے. صرف 4-5% صحابہ نے نافرمانی کر لی, اس پر 100% صحابہ پر حالات آئے. کتنے شہید ہوئے, اور ایسا گھمسان ہو گیا کہ اپنے اور غیر میں تمیز ختم ہو گئی.
میں کچھ ضروری بات کر رہا، اب نہ غیر تمیز ختم ہو۔ حضرت حذیفہ کے والد کو ایک صحابی نے کافر سمجھ کر قتل کیا۔ حذیفہ چیختے رہے پیچھے کہ بھئی یہ تو میرے باپ یمان ہیں، میرے باپ ہیں یمان، ان کو قتل نہ کرو، یہ تو مسلمان ہیں۔ قاتل کے پیچھے حضرت حذیفہ چیخ رہے کہ بھئی اسے قتل نہ کرو، میرا باپ ہے۔ انہوں نے قتل کر دیا، صحابی نے ان کے والد کو قتل کر دیا۔ مگر اس گھمسان میں بھی اتنے ہوش تھے صحابہ کو، اللہ اکبر۔ حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ دعا کی اپنے باپ کے قاتل کے لیے کہ اللہ قیامت میں میرے باپ کے قاتل کی پکڑ نہ کرنا، کیونکہ انہوں نے انجانے میں قتل کر دیا۔ ہمیں تو کوئی ذرا سی کوئی بات کہہ دیں طبیعت کھٹی ہو جائے گی، بس دعا پر آ جائیں گے، قانونی کارروائی ان کے خلاف کریں گے، جو ہو سکے کریں گے مخالفت میں۔ وہاں آنکھوں کے سامنے حذیفہ کے باپ کو صحابی نے قتل کیا، یمان کو، باوجود ان کے روکنے کے، ان کے باوجود روکنے کے، ایسا نہیں کہ وہ وہاں موجود نہیں تھے، حذیفہ موجود تھے، وہ چیخ رہے پیچھے سے، حذیفہ وہاں موجود تھے، وہ چیخ رہے پیچھے سے کہ ارے ارے اسے قتل نہ کرو، یہ تو مسلمان ہے، میرا باپ ہے۔ انہوں نے نہیں سنا اور قتل کر دیا حضرت یمان کو۔ تو حذیفہ ہمیشہ دعا اے اللہ میرے باپ کے قاتل کو معاف کر دے، کیونکہ میرے باپ کے قاتل نے میرے باپ کو جان کر قتل نہیں کیا، وہ اس کو قاتل سمجھ کر قتل کر دے۔ لیکن میں تو کہنا چاہتا تھا کہ یہ سارے حالات کیوں بنے؟ صرف اس لیے کہ 40 صحابہ جو رما سے نیچے اتر گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ حالات بنے تو قزمان آیا انصار کی مدد کے لیے، قزمان آیا انصار کی مدد کے لیے۔ اب صحابہ حیران کہ یہ تو ہم میں سے تھا نہیں، یہ ہماری مدد کے لیے کیسے آ گیا؟ ادھر کفار حیران کہ یہ تو ہم میں سے تھا، مسلمانوں میں کیسے چلا گیا؟ کیونکہ جب بھی اس کا ذکر ہوتا تھا آپ کے سامنے، آپ سمجھ لیں کہ قزمان کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے۔ قزمان نے آ کر انصار کی مدد کی اور بڑا زور کا حملہ کیا اور بہت کام کیا، خود تو زخمی ہوا بہت، لیکن انصار کو فتح کرا دی۔ خود تو زخمی ہوا مگر انصار کو فتح کرا دی۔ سنو بولتے ہیں، خود تو زخمی ہوا انصار کو فتح کرا دی۔ جب قزمان کی کوشش سے فتح ہو گئی اور 7-8 مشرک اس نے قتل کر دیے، تو صحابہ کو خیال آیا کہ چلو بھائی اس کے گھر چلتے ہیں اور اس کو جا کر اس کے کارنامے پر خوشخبری دیں گے اسے اور اس کا شکریہ ادا کریں گے۔ آئے انصار قزمان کے گھر اور کہا اے قزمان تم نے بڑی مدد کی ہے اور تم نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، تمہیں خوشخبری ہو۔ تو قزمان نے یہ کہا کہ مجھے کہیں کہ خوشخبری سنا رہے، میں نے تو جو کچھ کیا تھا وہ اپنی قوم انصار کے لیے کیا تھا، کیونکہ قوم کا آدمی قوم کی مدد کیا کرتا ہے۔ کہنے لگا کہ خوشخبری سنانی ہے تو جاؤ خوشخبری سناؤ اس کو جس نے اللہ کے لیے کیا ہو، میں نے تو اپنی قوم کے لیے کیا ہے کیونکہ آپ میری قوم کے لوگ ہیں۔ روایت میں ہے کہ اس نے نیزہ کھڑا کیا زمین پر اور اپنا سینہ اس پر رکھ کر اپنے آپ کو خود قتل کیا۔ یہ انجام ہوا۔ میں نے اس لیے عرض کیا ہے، یہ امت کی اجتماعیت اس میں ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، علاقائیت قومیت خاندان کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف دین کے لیے۔ اس کو تعاون کرو دین کے لیے، کہ دین کے کام آپس کے تعاون سے ہوتے ہیں، دنیا کے کام تقابل سے ہوتے ہیں، تاجر کے مقابلے پر، حاکم محکوم مقابلے پر۔ دین کے کام تعاون سے ہوتے ہیں،
دنیا کے کام تقابل سے ترقی کرتے ہیں، دنیا کے کام تقابل سے ترقی کرتے ہیں اور دین کے کام تعاون سے ترقی کرتے ہیں. اس لیے فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی کہ نیکی کے کام اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو. لیکن اس تعاون سے حسد روک دیتا ہے، تعاون سے حسد روک دیتا ہے. کیسی بھی تقاضے آ جائیں لوگ یہ کہتے ہیں نہیں ہم ہی کے ساتھ نہیں رہیں گے، ہم کام الگ کریں گے، ان کے ساتھ نہیں رہیں گے. اس سے آپس کی قوتیں ختم ہو جاتی ہیں اور اجتماعیت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا ایک دوسرے کا تعاون کرو خیر کے کاموں میں، حسد نہ کرو کیونکہ حسد تمہیں تعاون سے روک دے گا، حسد تمہیں تعاون سے روک دے گا. صحابہ کرام کی آپس کی اجتماعیت ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ وہ جس کو بھی آگے بڑھتا دیکھتے تھے اس کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے. جس کو آگے بڑھتا دیکھتے اس کے ساتھ ہو جاؤ کہ چلو ان کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ ان سے کام لے رہے ہیں ہم سے بھی لے لیں گے. عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 رات حضرت سعد کے ساتھ رہے ان کے گھر میں. ساری رات دیکھتے تھے ان کو کہ اب کون سا عمل کرتے ہیں، اب کون سا عمل کرتے ہیں، اب کیسے نماز پڑھتے ہیں، کیا دعا مانگتے ہیں. لیکن 3 رات سعد عشاء پڑھ کر سوئے اور فجر تک سوئے. کوئی رات کو تہجد اور کوئی ذکر و تلاوت اور کوئی مجاہدہ اور ریاضت کچھ نہیں کیا. 3 دن تک منظر دیکھ کر کہنے لگے کہ جب یہ کچھ کرتے نہیں تو یہ جنتی آدمی کیسے ہو سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں ان کے عمل کو حقیر سمجھ کر وہاں سے چل دیا. انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ تمہیں میرا عمل حقیر لگ رہا ہے، میرا تو یہی معمول ہے جو آپ نے دیکھا ہے. لیکن میرے ایک صفت یہ ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو کسی خیر سے نوازا ہے تو مجھے اس پر حسد نہیں ہے. میرے دوستوں عزیزوں، مال کی تقسیم، علم کی تقسیم، عقل اور دانشوری کی تقسیم، عہدوں کی تقسیم، یہ صرف اللہ کا کام ہے، صرف اللہ کا کام ہے، صرف اللہ کا کام ہے. یہ ساری تقسیم اللہ کرتے ہیں، مال کی بھی، علم کی بھی، عہدوں کی بھی، مختلف قسم کی صلاحیتیں بھی اللہ تعالی اپنے عمل سے تقسیم کرتے ہیں. اس لیے حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنے والا ہے. حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم سے اللہ تعالیٰ سب چھین لیتے ہیں اس سے. جب بھی اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرتا ہے تو اللہ اسے چھین لیتے ہیں. سب اللہ اسے چھین لیتے ہیں. یہ بھی اللہ کی تقسیم سے اختلاف. حسد کا مطلب ہی یہی ہے، اے اللہ تم نے اس کو یہ چیز کیوں دی ہے. بس اللہ تعالیٰ کو غصہ آ جاتا ہے کہ تم میری تقسیم سے اختلاف کر رہا. میں جس کو جو چاہوں دوں، میں جس کو جو چاہوں دوں. تو میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ وہ جسے بھی کام میں آگے بڑھتے دیکھتے اس کے ساتھ ہو لیتے. اور یہ چیز ان لوگوں میں ہوتی ہے جن میں تواضع ہوتی ہے. اس لیے کہ تواضع اپنے سے چھوٹوں سے بھی آدمی کو خیر کے لینے کے لیے تیار کر دیتی ہے اور تکبر اپنے بڑوں سے بھی لینے سے روک دیتی ہے. تکبر بڑوں سے بھی استفادے سے روک دے گا، تکبر بڑوں سے بھی استفادہ کرنے سے روک دے گا، اور تواضع چھوٹوں سے بھی استفادہ کرنے سے نہیں روکے گی، آمادہ کرے گی. تواضع کا تقاضا ہے. یہ تواضع کا تقاضا ہے. یہ تواضع اپنے چھوٹوں سے بھی فائدہ اٹھانے پر آمادہ کرے گی. ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما طواف کر کے نکلے بیت اللہ سے. جب باہر آئے حرم سے تو دیکھا کہ ایک عورت ایک جوان اپنی ماں کو پیٹھ پر لے کر طواف کے لیے آ رہا ہے. ماں کو پیٹھ پر لے کر
ایک نے کہا دوسرے سے کہ دیکھو یہ نوجوان اپنی ماں کو طواف کرائے گا اور اس کی ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، چلو آؤ اسے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ دونوں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما دونوں واپس آئے حرم میں اور اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے طواف میں، اور اسے طواف کے دوران کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں، اللہ سے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اپنے چھوٹوں سے بھی لینے میں عار محسوس نہیں کرتے، حالانکہ امت کے سب سے بہترین آدمی ہیں دونوں، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ آدمی کو استفادے سے اور خیر کے کاموں میں سے فائدہ اٹھانے سے حسد اور کبر روک دیتا ہے، اور صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ جس کو آگے بڑھتے دیکھیں اس کے ساتھ بولیں، جس کو آگے بڑھتے دیکھیں اس کے ساتھ بولیں۔ یہ صحابہ کی عادت کی اجتماعیت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جس کو آگے بڑھتے دیکھتے اس کے ساتھ وہ لیتے ہیں، جس کو آگے بڑھتے دیکھتے اس کے ساتھ وہ لیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، ایک بڑی صفت یہ ہے کام کرنے والوں میں، ایک بڑی صفت یہ تھی صحابہ کرام میں کہ وہ اپنے چھوٹوں سے بھی استفادہ کر لیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اطاعت کا امتحان اللہ تعالی اس طرح بھی لیتے ہیں کہ بعض مرتبہ بعض مواقع ایسا ہے کہ آپ نے کبار صحابہ پر حضرت اسامہ کو امیر بنایا، لوگوں نے اشکال کیا اس لیے کہ چھوٹے بڑوں کی ماننے یہ اطاعت کا کمال نہیں ہے، یہ اطاعت کا کمال نہیں ہے کہ چھوٹے بڑوں کی مان کر چلیں، چھوٹے بڑوں کی مان کر چلیں، اطاعت کا کمال نہیں ہے۔ اطاعت کا کمال یہ ہے کہ بڑے چھوٹوں کی مان کر چلیں، اطاعت کا کمال یہ ہے کہ بڑے چھوٹوں کی مان لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق بات جہاں سے ملے لے لو، حق بات جہاں سے ملے لے لو۔ کبار صحابہ پر حضرت اسامہ کو امیر بنانے کا یہ سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ بڑے اگر ان پر حضرت اسامہ کو امیر بنا دیا جائے تو کیا یہ بات مانیں گے یا نہیں؟ اشکال ہوا کہ بھائی اس میں تو بڑے بڑے مہاجرین اولین ہیں، کبار صحابہ کی جماعت میں ہیں، جماعت کا ذمہ دار کسی اور کو بنایا جائے۔ لیکن اس کام میں حکمت یہ تھی کہ دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ، کیونکہ غالباً ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال نکلتے تھے، ایک سال نہیں نکلے، اور نہ نکلنے کی وجہ یہ ہوئی کہ اس سال ان کی جماعت کا ذمہ دار ایک نیا آدمی، جوان آدمی کو بنا دیا گیا تھا، جوان آدمی کو ذمہ دار بنا دیا گیا، اس سال نہیں نکلے۔ فرماتے تھے کہ میں پرانا ہوں یہ نیا ہے، میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، اس لیے نہیں نکلنا۔ فرماتے تھے کہ میں نے ہمیشہ اپنے آپ پر حسرت کی کہ یہ سے کیا مطلب تھا کہ جماعت کا ذمہ دار نیا ہے یا پرانا ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، میں نے اس سال کا خروج کیوں چھوڑا، اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ آپس کی اجتماعیت کے اسباب اختیار کرو،
آپس کی اجتماعیت کے اسباب اختیار کرو، آپس کی اجتماعیت کے اسباب اختیار کرو، اور اس میں ہمیں احسان پر آنا پڑے گا، اس میں ہمیں احسان پر آنا پڑے گا۔ احسان کے 3 درجے ہیں، احسان کے 3 درجے ہیں، یاد رکھنا بات ہماری، احسان کے 3 درجے ہیں۔ سب سے ادنا درجہ احسان کا، سب سے ادنا درجہ احسان کا، احسان کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ آپ اپنے محسن پر احسان کریں۔ احسان کا سب سے ادنا درجہ، جسے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت اعلیٰ درجہ ہے کہ بھئی آپ پر کسی نے احسان کیا، آپ بھی اس پر احسان کریں، جسے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہی کافی ہے۔ سنو غور سے، سب سے ادنا درجہ احسان کا کہ آپ اپنے محسن پر احسان کریں، جو آپ پر احسان کر رہا ہے آپ اس پر احسان کریں، یہ احسان کا سب سے ادنا درجہ ہے، اور یہ ایسا حق واجب ہے جس کو ادا کرنا چاہیے۔ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا بأحسن منها أو ردوها، کوئی تم پر احسان کرے تمہیں چاہیے کہ اس کو بھی تم وہ چیز دو جو اس نے دی ہے یا اس سے بہتر دے دو۔ یہ احسان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ درمیانہ درجہ کیا ہے احسان کا؟ درمیانہ درجہ احسان کا یہ ہے کہ تم اس پر احسان کرو جو تم پر احسان نہیں کر رہا، جو تم پر احسان نہیں کر رہا تم اس پر احسان کرو۔ یہ احسان کا درمیانہ درجہ ہے۔ نہیں سمجھے، یہ احسان کا درمیانہ درجہ ہے کہ آپ اس پر احسان کریں یا پر احسان نہیں کر رہا، آپ اس پر احسان کریں یا پر احسان نہیں کر رہا ہے، آپ اس پر احسان کریں، یہ احسان کا درمیانہ درجہ ہے۔ اور احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے نبوت میں، احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے نبوت میں کہ آپ اذیت دینے والے پر احسان کریں۔ ہاں بات یہ ہے، اصل اذیت دینے والے پر احسان، اذیت دینے والے پر احسان کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ستانے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، ستانے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ اسے میں نے آپ سے صاف کہہ دیا کہ احسان کا ادنا درجہ یہ ہے، احسان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آپ محسن پر احسان کریں، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اذیت دینے والوں پر احسان کریں۔ عام لوگوں پر احسان کرنا ان کے احسان کیے بغیر، یہ تو احسان کا درمیانہ درجہ ہے کہ محسن پر احسان یہ احسان کا بدلہ ہے، احسان نہ کرنے والوں پر احسان یہ آپ کی طرف سے آپ کا اپنا ذاتی عمل ہے۔ اعلیٰ احسان یہ ہے کہ جو آپ کو ستائے آپ اس پر احسان کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی ہے، آپ نے امت بنائی، اور امت بنانے کے لیے آپ نے یہ راستہ اختیار کیا کہ آپ ستانے والوں پر احسان کریں، آپ ستانے والوں پر احسان کریں، امت کو بتانے کے لیے کہ احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اذیت دینے والوں کو نوازو۔ چنانچہ مکے والوں نے آپ کو مکے سے نکالا، مکے والوں نے آپ کو مکے سے نکالا، انصار نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ سنو، انصار نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ واقعی اگر اخلاص سیکھنا ہے تو انصار سے سیکھو، اس لیے کہ میں آپ کو راز کی بات بتاؤں، ایک راز کی بات بتاؤں۔
آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ ہم حق کا ساتھ دینے میں بھی یہ سوچتے ہیں کہ کل کو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اگر ہم نے آپ کا ساتھ دیا، اگر میں نے آپ کا ساتھ دیا اور آپ نے ہمیں ہماری نصرت کرنے اور ساتھ دینے پر ہمیں وہ درجہ نہ دیا جو درجہ آپ نے اوروں کو دیا ہوا ہے، تو پھر کیا فائدہ ہے کہ ہم ان کا ساتھ چھوڑ کر آپ کا ساتھ دیں. سنو غور سے بات، یہ سوال کہ ہمیں کیا ملے گا اس پر، بس ہمیں پھر کیا ملے گا، یہ سوال ہی اخلاص کو ختم کر دیتا ہے. یہ سوال ہی اخلاص کو ختم کر دیتا ہے. میرے دوستو عزیزو، استقامت جو ہوتی ہے مخلصین کو ہوتی ہے. یہ سوال کہ ہمیں اس پر کیا ملے گا، ہمیں اس پر کیا ملے گا، بس اس سوال کا مطلب ہی یہ ہے کہ اخلاص نہیں ہے. اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص نہیں ہے. سنو غور سے، لوگ حق کا ساتھ دینا چاہتے ہیں مگر یہ سوچتے ہیں کہ پھر ہمارا بعد میں کیا ہوگا، ہمارا بعد میں کیا ہوگا. یہاں سے ایک مقام ہے، انہیں چھوڑ کر وہاں گئے، وہاں مقام نہ ملا، تو پھر یہاں واپسی کیسے ہوگی. سنو غور سے، دین کاروبار بن گیا، دین کاروبار بن گیا. کیا مطلب کاروبار کا؟ کہ اگر میں دکان چھوڑ کر ملازمت شروع کروں تو پتہ ہے ملازمت ملے گی یا نہیں، دکان بھی جائے گی. اور اگر ملازمت چھوڑ کے تجارت شروع کروں تو خبر نہیں دکان چلے گی یا نہیں، ملازمت بھی جائے گی. یہ معاملہ ہمارا دین کے ساتھ ہے، یہ معاملہ ہمارے دین کے ساتھ ہے. میں نے عرض کیا کہ استقامت مخلصین کو ہوتی ہے، وہ حق کو حق سمجھ کر ساتھ دیتے ہیں. چنانچہ مکے والوں نے آپ کو مکے سے نکالا، انصار نے آپ کو ٹھکانہ دیا، انصار نے آپ کو ٹھکانہ دیا، انصار نے آپ کو ٹھکانہ دیا. اور ٹھکانہ ہی نہیں دیا بلکہ انصار نے سارے یہود و نصارہ سے اور سارے کفار اور مشرکین سے سب سے دشمنی مول لی، آپ کو ٹھکانہ دے کر اور آپ کی مدد کر کے. اب نصرت کرنے والوں کا بھی اللہ ایک امتحان لیتے ہیں کہ یہ نصرت کرنے میں مخلص ہیں یا نہیں، نصرت کرنے میں مخلص ہیں یا نہیں. اللہ تعالیٰ نصرت کرنے والوں کی بھی، ان کی بھی جانچ کرتے ہیں، ان کا بھی امتحان لیتے ہیں کہ یہ نصرت کرنے میں مخلص ہے یا نہیں. سنو غور سے، یہ امتحان اللہ نے، اور یہ بات ذہن میں رہے سب کے کہ اللہ تعالی امتحان لیتے ہیں مال لا کر، امتحان لیتے ہیں کبھی حالات لا کر، کبھی مال لا کر. فتح مکہ کے موقع پر خوب مال آیا، خوب مال آیا، فتح مکہ کے موقع پر خوب مال آیا. مگر انصار کا امتحان ہونا تھا، انصار کا امتحان کہنے کا. جب بیچاروں نے اتنا کچھ کر لیا، جب انصار نے اتنا کچھ کر لیا کہ سارے عرب سے دشمنی مول لے کر آپ کو ٹھکانہ دے دیا. میری بات سوچیے، سننا ذرا ضروری بات ہے. اب آگے کیا امتحان؟ اللہ اکبر. آپ نے انصار سے اگلا امتحان اس کا لیا کہ تم میرے بعد بھی کام کرتے رہو گے یا نہیں. اب تک کی نصرت میں تو انصار امتحان میں کامیاب ہو گئے، لیکن میں اپنے بعد کے لیے ان کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ میرے بعد کیا ہوگا، میرے بعد کیا ہوگا. آپ نے فرمایا کہ انصار سے کہ میرے بعد دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، میرے بعد دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی. تو ان سے اس بات کا عہد لیا
کہ تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے، تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے، میرے بعد دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ یہ نہیں عہد لیا تھا کہ میرے بعد تم نماز نہیں چھوڑو گے، روزہ نہیں چھوڑو گے، اس کی میری بات دھیان سے سننی پڑے گی۔ اس کا اندیشہ نہیں تھا کہ یہ دین چھوڑ دیں گے، اس کا اندیشہ تھا کہ یہ کام کا میدان چھوڑ دیں گے، کام کا میدان چھوڑ دیں گے، اس کا اندیشہ نہیں تھا کہ دین چھوڑ دیں گے۔ اس لیے فتنوں کے زمانے میں کونا پکڑ کے عبادت میں لگ جانا کمال نہیں، فتنوں کے زمانے میں کونا پکڑ کر عبادت میں لگ جانا کمال نہیں، بلکہ صبر و برداشت کرتے ہوئے ذمہ داری کو پورا کرنا میدان میں رہ کر یہ کمال ہے۔ سنو توجہ سے، آپ نے انصار کا امتحان لیا، آپ نے انصار کا امتحان لیا اور بڑا سخت امتحان لیا، بڑا سخت امتحان۔ یہاں تو ہم سب کی طبیعتیں ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، کہ تھوڑا سا کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ بھئی ذمہ داروں نے ہمیں